गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है व्हेन डिसएग्रीमेंट इज सिविल, अ डिबेट ऑन गॉड एंड ह्यूमन रीजन। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके अभी 20 दिसंबर को एक गॉड के ऊपर मतलब डिबेट हुआ था। एक मुफ्ती थे, इस्लामिक स्कॉलर, और सामने जो थे एथिस्ट थे जावेद अख्तर, ठीक है, जो कि वो पहले मुस्लिम थे, ठीक है, लेकिन अब वो एथिस्ट हो गए हैं। तो उनके बीच बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है गॉड को लेके। तो इस पे बहुत ज्यादा आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप लोग रिएक्शन वीडियो शूट करो। तो फाइनली आप लोगों के कहने पे लेके आ गए। वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम इसके। हाल ही में इंडिया में मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर और पोइट जावेद अख्तर और इस्लामिक स्कॉलर शुमाइल नदवी के दरमियान एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर एक डिबेट हुई, जो कि मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट डिबेट थी, जो कि आप सबको यकीनन देखनी चाहिए। क्योंकि इस डिबेट के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो कि आज की मेजॉरिटी नौजवान नस्ल को सीखने और समझने की ज़रूरत है, जो कि जाहिल मौलवियों के किस्से कहानियों से तंग आकर उसी को दीन समझकर इस्लाम से बदजन होकर एथियस्ट बनती जा रही है। और दूसरी बात जो मुझे इस डिबेट की पसंद आई वो इसका सलीका था, यानी बात करने का तरीका और अदब। यानी तकरीबन 2 घंटे की इस डिबेट के अंदर दोनों ने एक दूसरे का एहतराम किया, एक दूसरे की राय का एहतराम किया, दोनों ने एक दूसरे को बोलने का पूरा मौका दिया, टाइम की पाबंदी की और सख्त से सख्त सवाल पर भी सब्र व तहम्मुल से जवाब दिया। चाहिए सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ। ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ को इतराज हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचिए। ये इजाजत आपको है नहीं, मुझे है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चीज़ आज के हमारे 90% उलमा कराम के अंदर मिसिंग है, कि इन लोगों को इस बात का फ़र्क ही नहीं पता कि आपको किसी शख्स के अकायद और नज़रियात के साथ इख्तलाफ हो सकता है, आपका कोई भी एतराज़ हो सकता है। एक शख्स के नज़रिए से नफरत हो सकती है, लेकिन उस इंसान से नहीं हो सकती, क्योंकि इंसानी मर्तबे के अंदर वो भी उतना काबिल एहतराम है जितना आप हैं। और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। आप इमेजिन करें कि एक तरफ इतना डिसिप्लिन है, इतना नॉलेज है, और दूसरी तरफ हमारे सो कॉल्ड उलमा कराम की ज़रा ज़बान चेक करें डिबेट के वक्त, कि मैं किला अंदर कर दूंगा, तू काफिर है, तू मुशरिक है, ओए मुशरिक मेरी बात सुन, ओए मुशरिक मेरी तरफ देख। मतलब ये इनका लॉजिकल तरीका होता है सामने वाले को अपने अकायद के लिए लॉजिकली तरीके से कायल करने का। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा। फिर टाइम निकालो, ये फिर बोल रहे हैं। सच अ शेम। इन लोगों की अपने सामने बैठे शख्स के लिए इस तरह की बातें होती हैं जो कि मुसलमान है। तो आप खुद सोचें कि मुसलमान नौजवान नस्ल इनसे नफरत क्यों ना करें, और गैर मुस्लिमों की तो इससे मुतासिर होने की बात ही छोड़ दें। फिर शुमाइल नदवी साहब की इंग्लिश के अंदर ग्रिप, अपने लॉजिकल पॉइंट्स पर ही कायम रहना, यहाँ वहाँ ना निकल जाना, साइंस का नॉलेज, ये इंतहाई इंप्रेसिव था। अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है, और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए? क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? और आप देखेंगे कि कई सालों तक ये इल्मी और लॉजिकल डिबेट गैर मुस्लिमों को मुतासिर करती रहेगी। और जो एक इमेज मुसलमान आलिम दीन का बन चुका था कि वो जाहिल है, साइंस से ला इल्म है, इसके अंदर सब्र व तहम्मुल नहीं है, ये सब कुछ गलत साबित कर दिया इस डिबेट ने। क्योंकि मेरी राय के मुताबिक इस डिबेट के अंदर शुमाइल नदवी साहब ने टोटली जावेद अख्तर साहब को इस डिबेट के अंदर डोमिनेट किया है। और इनको प्रॉपर टाइम मिलने के बावजूद भी वो अपने रिबर्टल के अंदर कोई लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं दे पाए। और इनकी ज्यादातर बातों का जवाब ये था कि क्योंकि साइंस नहीं जानती, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, यानी इंसान क्यों पैदा हुआ, ये इतनी बड़ी कायनात क्यों बनी, गॉड क्यों एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो वजूद रखता ही नहीं है। यानी एक टोटली इलॉजिकल सोच, जिसको आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस यानी दलील जहालत भी कहा जाता है। यानी मुझे नहीं पता इसलिए ये चीज़ मौजूद हो ही नहीं सकती। और ये सोच खुद अपनी बुनियाद के अंदर ही गलत होती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक वक्त था कि जब लोगों को ये नहीं पता था कि वायरस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और इंसानों को बीमार कर सकते हैं। लेकिन आज हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप की वजह से ये सब कुछ साबित हो चुका है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जरासीम या बैक्टीरिया या वायरस मौजूद होते हैं जो कि इंसानी आंख से नजर नहीं आते। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान की लाइल्मी की वजह से एक चीज को ना मौजूद होने की दलील के तौर पर पेश किया जा सकता है? क्योंकि मुझे इसका इल्म नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो चीज मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से साइंस शऊर यानी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकी। वो नहीं जानती कि रूह क्या है, वो जिन्नात को साबित नहीं कर सकती, आफ्टर लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो इमोशंस को नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि वो सिर्फ इसको हार्मोन्स कहती है।
سائنس ایک ایسی ٹائم لیس دنیا کا تصور نہیں کر سکتی جس کو ہم جنت اور جہنم کہتے ہیں، تو کیا جن چیزوں کے بارے میں سائنس نہیں جانتی اس کو سمجھ نہیں سکتی، ابھی تک اس کے بارے میں انسانوں کو کچھ نہیں پتا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں وجود ہی نہیں رکھتی؟ شمویل ندوی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ سائنس اور ریلیجن کی ڈومین الگ الگ ہے، کیونکہ مذہب روحانی دنیا کی بات کرتا ہے، اخلاقیات اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اچھے برے کا فرق سمجھاتا ہے، لیکن سائنس کی ڈومین الگ ہے کیونکہ اس کا کام ہے کہ ایسی چیزوں کی کھوج کرنا جو کہ جسمانی وجود رکھتی ہوں، فزیکلی طور پر موجود ہوں۔ مثال کے طور پر انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے یہ میڈیکل سائنس بتائے گی، جبکہ اس کی روح کیسے کام کرتی ہے، کیسے بے چین اور پرسکون ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں، اور دنیا کے اندر کس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ باقی لوگوں کے لیے وہ دنیا جنت بنی رہے، جہنم نہ بنے۔ یہ سب کچھ ہمیں دین کی تعلیمات بتاتی ہیں۔ اور آپ جس فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ illogical ہے اور اس کے پیچھے نہیں ہے، تو we are on the same page۔ ہم نہیں مانتے اس فیتھ کو، جو فیتھ ایسا ہو جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو، ایویڈنس نہ ہو، ہم نہیں مانتے۔ ہم تو اور اگر ہم ان دونوں ڈومینز کو یعنی ریلیجن اور سائنس کو مکس کرنے کی کوشش کریں تو ایسا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ہم میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، جو کہ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے ڈیٹیکٹر استعمال ہوگا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایتھیسزم کا اصل مسئلہ بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کے دماغ کے اندر سوالوں کا آنا ایک قدرتی بات ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ ایک سمجھدار انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کے بغیر کیوں پیدا ہوا، میں کہاں سے آیا، اس کائنات کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، دنیا کے اندر اتنا ظلم کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ قدرتی سوال ہیں اور اس ہر ایک سوال کا جواب لاجیکلی طور پر موجود ہے، لیکن جب سوچنے والا انسان صرف اپنی محدود عقل سے علم حاصل کرنے کی بجائے خود سے سوچ کر نتیجے نکالنا شروع کر دے، اپنی جہالت کی ایک الگ دنیا بنا لے جہاں پر ہر ایک مذہبی چیز اس کو اس دنیا کے خلاف نظر آتی ہے، تو وہ ہماری دنیا کے قانون کو روحانی دنیا پر اپلائی کرنے لگتا ہے، اور اسی جہالت کو کہتے ہیں ایتھیسزم، یعنی صرف اپنی لیمیٹڈ سوچ کو ہی صحیح اور غلط کا معیار بنا لینا، یعنی اگر مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، میں مانتا ہی نہیں اس چیز کو۔ اسی لیے یہ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ کائنات بننے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا، حالانکہ یہ سوال ٹوٹلی illogical ہے، کیونکہ کائنات بننے سے پہلے ٹائم کا وجود ہی نہیں تھا۔ ٹائم تو خود ایک کریشن ہے، یعنی اس کو اللہ نے خود بنایا ہے، تو ایک کریٹر اپنی کریشن کے اندر قید کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ٹوٹلی illogical سوال ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے۔ ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد، تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ سوال illogical ہے۔ اب میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ ایک ویڈیو گیم کے اندر کھڑے ہیں، اس گیم کے اندر رولز، سپیس اور ٹائم سب کچھ کوڈڈ ہے، یعنی کسی انسان نے خود سے بیٹھ کر اس کو سیٹ کیا ہے کہ اس کے قانون، اس گیم کے قانون یہ ہوں گے۔ اب اگر اسی گیم کا کوئی کریکٹر یہ سوال کرے کہ اس گیم کو بنانے والا میرے سامنے کیوں موجود نہیں ہے، اور اگر وہ موجود ہے تو مجھے اپنی موجودگی کو ثابت کرے، لیکن اس ویڈیو گیم کے اندر رہتے ہوئے، اور وہ یہ سوال کرے کہ گیم بنانے سے پہلے پروگرامر اس اسکرین کے اندر کیا کر رہا تھا، تو یہ سوال ہی بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ پروگرامر گیم کے اندر نہیں ہے، اس گیم سے باہر ہے، اور اس گیم کے قانون کا اس پر کوئی اطلاق نہیں ہوتا، اس پر کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتے۔ اور بالکل یہی معاملہ اللہ کی ذات کا ہے کہ وہ ٹائم سے آزاد ہے، تو لہٰذا ٹائم کا اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے کیا کر رہا تھا یا پھر بعد میں کیا کر رہا تھا۔ یعنی کم علمی آپ کو ایتھیسٹ بناتی ہے، جبکہ ڈیپ علم کھوج آپ کو مذہبی اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر آپ ایک سوال کا جواب نہیں جانتے تو ایسے شخص سے سوال کریں جو کہ اس کا جواب جانتا ہو، ورنہ اپنی جہالت کو دوسروں پر مت تھوپے، وہ بھی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ۔ اب اس کے بعد دوسرا اعتراف جو کہ جاوید صاحب کا تھا وہ یہ تھا کہ مذہب کیونکہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس لیے کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر، دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر ڈائناسور کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مذہب بنانے والے لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ڈائناسور جیسی مخلوق بھی کبھی زمین پر موجود تھی، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ خدا جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، اور یہ انسانوں کا بنایا گیا کانسیپٹ ہے جو کہ پہلے زمانوں کے اندر ہر دور کے اندر موجود تھا۔ اب اس بات کا جواب بھی مفتی صاحب نے ایسے دیا کہ افسوس کہ کسی بھی دنیا کی میتھمیٹکس کی کتاب کے اندر ڈائناسور کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر ڈائناسور کا ذکر آرکیولوجی اور سائنس سے ریلیٹڈ ہے، نہ کہ قرآن جیسی ہدایت کی کتاب سے، کیونکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے، نہ کہ سائنس کی کتاب۔ یہ بیالوجی کی یا سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر ہر ایک جانور کی، پرندوں کی ہسٹری اور ان کی جسامت کا ذکر ہوتا، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اس کو کم از کم 100 جلدوں کے اندر بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات کہ انسانوں کی زندگی کا اس مخلوق کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بس ایک وقت تھا جو کہ گزر چکا ہے۔ اور ویسے بھی اگر قرآن کریم کے اندر ڈائناسور کا ذکر موجود ہوتا تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ ڈائناسور سے پہلے کا ذکر کیوں موجود نہیں ہے، پھر کہتے کہ اس سے پہلے کا ذکر کیوں نہیں ہے، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ان کی شروعات کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے صرف شروعات کا ذکر کر کے اس مدعے کو ہی ختم کر دیا۔
کیونکہ اللہ پاک واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے کہ ہر زندہ جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا جبکہ انسانوں کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ تو سائنس کی مدد سے انسان جتنا چاہے مرضی علم حاصل کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آخر کے اندر نتیجہ یہی ہوگا، یعنی ایک سیل پر ہی آ کر اس کی کھوج ختم ہوگی جو کہ اللہ نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ پھر جاوید صاحب کا ایک سوال کہ مذہب تو آنکھیں بند کر کے ماننے کا نام ہے، یعنی سوال نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ بس میری جو بھی بات ہو بنا دلیل کے مان لو، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، اور اس کے علاوہ یہ سائنس کے وجود کو بھی روکتا ہے۔ اور حوالے کے طور پر انہوں نے کرسچن چرچ کی مثال دی کہ انہوں نے کئی سالوں تک گلیلیو کو قید کر کے رکھا جس نے صرف اتنا کہا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کرسچن چرچ نے انجن کو بنانے سے منع کیا، انسان کے وجود پر کھوج کرنے سے منع کیا، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ بالکل ہم مانتے ہیں کہ پاسٹ کے اندر ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ کرسچن اور جیوس تعلیمات کے اندر من گھڑت روایات شامل کرنے کی وجہ سے جو کہ سائنس سے اور لاجک سے ٹکراتی ہیں، دو باتوں کے اندر کنٹراڈکشن موجود ہے، تو اسی وجہ سے یہ لوگ اپنی کوتاہیوں کو چھپاتے رہے۔ لیکن اسلام کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اگر اسلام آنکھیں بند کر کے ماننے کو کہتا تو قرآن بار بار یہ کیوں کہتا کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نیچر کے اندر کوئی انصاف نہیں ہے، کیونکہ جانور ایک دوسرے کو مارتے ہیں، انسان ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں۔ اگر کوئی خدا موجود ہے تو اس سب کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ اب اس بات کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات کہ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ کمزور کو مارنا، قتل کرنا، ظلم کرنا یہ سب کچھ گناہ ہے؟ ظاہر ہے کہ مذہب نے، ورنہ سائنس کو ان سب اخلاقیات کا کیا پتا، کیونکہ مذہب انسان کو یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کا کنسیپٹ بھی تو خدا نے دیا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقیات کو، موریلٹی کو خدا کے بغیر ماننا قتل غلط کیوں ہے؟ بربریت کا معیار کس نے دیا؟ نیچر کے اندر شیر ہرن کو مارتا ہے، وائرس انسان کو مارتا ہے، زلزلے انسانوں کو مارتے ہیں۔ اگر خدا نہیں ہے تو ظلم کو غلط کہنے کا حق آپ کہاں سے لائے؟ ایتھیس کے مطابق تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ پھر اگر ایتھیس کی لاجک کے مطابق خدا موجود نہیں ہے تو ظلم بس ایک ایونٹ ہونا چاہیے، جیسے کوئی زلزلہ یا پھر طوفان۔ یعنی جاوید صاحب خدا کو تو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن خدا والا موریلٹی یارڈ سٹک استعمال کرتے ہیں جو فلسفے کی زبان کے اندر سیلف کنٹراڈکشن کہلاتا ہے۔ اب دوسری غلطی جاوید صاحب کی یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی حساب کتاب کی جگہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انسانوں کو فری ول دے کر دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی شخص پر ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جیسا کہ غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، تو انسان جو کہ ایسا کر رہے ہیں وہ اپنی اس فری ول کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کا وہ حساب قیامت کے دن ضرور دیں گے۔ یعنی اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فری ول کے ذریعے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن دنیا کے ان تمام ظلموں کے باوجود بھی اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو انٹرفیرنس کرے گا تو اللہ نے جو انسان کو فری ول دے رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آج اگر اللہ دنیا کے ہر انسان کے سامنے آ کر اپنی موجودگی کو ظاہر کر دے تو پھر یہ دنیا امتحان کیسے رہے گی؟ سب کچھ تو موت سے پہلے ہی دنیا کے اندر ظاہر ہو گیا، تو حساب کتاب کیسا؟ مثال کے طور پر اگر امتحان کے اندر استاد ہر غلط جواب پر فوراً سے کاپی چھین لے تو امتحان پاسبل ہی نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن انسان یہ شکایت ہی نہ کر سکے کہ مجھے تو فری ول ہی نہیں دی گئی تھی، میری تو کوئی مرضی نہیں تھی۔ اسی لیے یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، نہ کہ ججمنٹ ہال۔ پھر جاوید صاحب کا اعتراض تھا کہ دنیا کے اندر اس قدر ظلم کیوں ہے، کیونکہ خدا کی یہ بنائی ہوئی دنیا تو بے ترتیب ہے، کیونکہ زیادہ تر اس دنیا کے اندر ظلم ہی ہو رہا ہے، چاہے وہ انسان کر رہے ہوں یا پھر جانور ایک دوسرے کو مار کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایول سائڈ پر موجود ہے، یعنی اچھی سائڈ پر نہیں ہے، اور دنیا کا نظام لوگوں کو بنانا چاہیے، یعنی لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ صحیح کیا اور غلط کیا۔ جس پر شمویل صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا کہ آج اگر ہٹلر کی نسل کشی کو زیادہ تر لوگ صحیح کہنے لگیں تو کیا آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ چلو یہ بھی چھوڑیں، کیا زیادہ لوگ اگر مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ریپ کرنا صحیح ہے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ اب اس کے علاوہ اور بھی بہت سوال ہیں جن کا جواب مفتی صاحب نے اسلامک اسکالر ہونے کے باوجود نہ کسی قرآن سے اس کا کوئی حوالہ دیا اور نہ کسی مذہبی کتاب سے، صرف لاجیکل اور سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ ہر چیز کا اتنا نپا تلا جواب دیا کہ قرآن کی وہ آیات سچ کر کے دکھائی کہ بے شک اگر تم سچے ہو تو ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے، اور اس کے علاوہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حق ہمیشہ شور نہیں مچاتا، لیکن آخر کار باطل کے ہجوم کے اندر بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو گائز یہ تھا ویڈیو، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھا، اور ویڈیو کے جو سٹارٹنگ پارٹ میں بولا گیا ہے بہت بہترین بات بولا گیا ہے۔ میں ایک ایسے پہلے مسلمان کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ لائیو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور لائیو ڈیبیٹ کرنے کے بعد کیا بولتے اتنا ایزی طریقے سے اور اتنا پیشنس لیول مطلب ان کا میں دیکھ رہا ہوں، تو میرے کو لگتا ہے کہ یار یہ جو پیغمبر محمد صاحب ہے پیس بی اپون ہم، ان کی شکچھاؤں کو یہ فالو کرتے ہیں اور اتنا
इतना सब्र के साथ, और आप देख सकते हो कि बिना बदतमीजी के साथ इनका रिप्लाई था, ठीक है। बहुत से मुसलमान ऐसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सामने वाला जब क्वेश्चन करता है तो भड़क जाते हैं, लेकिन इनका ऐसा मतलब लहजा नहीं था, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और वीडियो जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला गया, और मैं तो पूरा ये डिस्कशन देखा हूं, और उनका जो रिप्लाई था बहुत ही एक्यूरेट था और लॉजिक था उनके में, तर्क था उनके रिप्लाई में, ठीक है। क्योंकि पहले मैं भी ये सोचता था कि यार जब गॉड है, ठीक है, तो इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, लेकिन जो ये मतलब इनका जो रिप्लाई था, ठीक है, और जो मुफ्ती साहब का, तो वो देख के मैं खुद ही ये सोचने में मजबूर हो गया कि यार गॉड तो है, ठीक है, जो इस दुनिया को बना रहा है, चला रहा है। क्योंकि हम भी किसी चीज को जब बनाते हैं, जैसे कि हम रोबोट बनाते हैं, तो उसके क्रिएटर हम है, हमारे हिसाब से वो चलता है, तो वैसे ही गॉड भी है जिनके हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। और अगर आप धार्मिक किताबों को भी पढ़ोगे तो उसमें भी जिक्र है गॉड के बारे में कि एक रब है, एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसी ने इस दुनिया को बनाया है, ठीक है। तो ये जो डिबेट था रियली बहुत अमेजिंग था। यस, बहुत ही परफेक्ट डिबेट थी, और ऐसी डिबेट तो होनी चाहिए, बिल्कुल इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि लोगों तक ऐसे पीसफुल तरीके से बात पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये देखो, अभी यहाँ पे जो भी ये डिबेट थी, ये किसी एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच की नहीं थी, बल्कि एक एथियस्ट जो एक भगवान को नहीं मानता है उससे, और जो भगवान को मानते हैं उसकी डिबेट थी। मतलब एक ये दिखाना था लोगों को कि भगवान है, ऐसा नहीं है कि मतलब लोग होप छोड़ देते हैं, जैसे उनके लाइफ में कुछ परेशानी आती है तो वो होप छोड़ देते हैं कि अगर भगवान होता तो हमारे साथ गलत क्यों होता है, अत्याचार क्यों होता है। तो ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट थी, ये डिबेट बहुत ही परफेक्ट थी। लोगों के जो बहुत से सवाल थे वो क्लियर हो गए, मेरे भी बहुत सारे जो सवाल थे वो क्लियर हुए, और मेरा जो ईमान, मतलब मेरा जो फेथ था ना गॉड पे, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि दुनिया में, जैसे एग्जांपल के लिए गाजा की बात हुई, तो जैसे कि जावेद अख्तर साहब ने बोला कि गाजा में ऐसी चीजें क्यों हो रही है अगर गॉड है तो ये जो दुनिया है वो एक एग्जामिनेशन हॉल है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने स्कूल वाला क्वेश्चन आंसर वाला जो आंसर दिया, वो बहुत ही परफेक्ट था कि इस दुनिया में जो भी लोग आए हैं, चाहे वो गाजा के लोग हो या कोई भी आम इंसान जिसकी लाइफ में परेशानी आ रही है, तो ये हमारे यहाँ पे एग्जाम चल रहा है, और उसके बदले हमें हमारे क्रिएटर ने मतलब उस रिवॉर्ड रखा हुआ है। यस, बहुत ही परफेक्ट वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।